السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہو؟ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائیں۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے نیلسن منڈیلا کی کہانی کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ میں سے کچھ لوگ نیلسن منڈیلا کو جانتے ہی ہوں گے، یا پھر نہیں جانتے ہیں تو ضرور آپ اس ویڈیو کے انت تک بنے رہیے اور ضرور اس شخص کے بارے میں آپ جانیے، اور جو لوگ جانتے ہیں وہ دوبارہ اس شخص کی کہانی کو اپنے دل اور دماغ سے گزار سکتے ہیں۔ تو چلیے جانتے ہیں نیلسن منڈیلا کون شخص تھا۔ نیلسن منڈیلا یہ 27 سالہ سے زیادہ قید کی سزا پائی، یعنی جیل کے اندر 27 سال تک یہ قید رہا، اور سیاسی قید تھی، پولیٹیکل قید تھی، پولیٹیکل سزا تھی۔ لیکن آپ اس شخص کی جرأت کو، اس شخص کی ہمت کو داد دیں گے، اور اس کے انصاف کے نیچے دنیا کا انصاف جو ہے، دنیا کے دوسرے حکمرانوں کا انصاف جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے۔ نیلسن منڈیلا جس نے 27 سال قید کی سزا کاٹی، وہ ایک دن رہا ہو جاتا ہے، لیکن جن لوگوں نے اس پر زیادتی کی تھی، جن لوگوں نے اسے ستایا تھا، جن لوگوں نے اس کو قید کے اندر ڈالا تھا، وہ اپنے رہائی کے بعد سب کو معاف کر دیتا ہے، کسی سے کوئی انتقام نہیں لیتا۔ اور آپ کو یہ بات تعجب ہوگی کہ نیلسن منڈیلا جب 27 سالہ قید کی سزا کو بھگت کر وہ قید خانے سے باہر نکلتا ہے، تو پھر قدرت کا نظام دیکھیے، دوبارہ وہ افریقہ کا صدر بن جاتا ہے۔ نیلسن منڈیلا کی کہانی کو آپ کے سامنے لے کر آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا میں بعض مرتبہ بعض لوگ اپنے ساتھ ناانصافی کا بدلہ لے دیتے ہیں، بعض لوگ اپنے ساتھ ہوئے ظلم کا بدلہ لے لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ ہوئے ظلم کا بدلہ نہیں لیتے، بلکہ وہ قدرت کی منشا اور خدا کی منشا پر چھوڑ دیتے ہیں، اس کے فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت ہی زبردست ہوتے ہیں جو اپنے فیصلے، اپنے ساتھ ہوئے ظلم کو قدرت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ نیلسن منڈیلا بھی کچھ اسی قسم کا شخص تھا کہ جیسے ہی وہ قید سے باہر آ گیا اور دوبارہ افریقہ کا صدر بن گیا، تو اس نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، بلکہ جتنے لوگوں نے اسے ناحق ستایا تھا، ناحق اس کے ساتھ میں زیادتی کی تھی، اس کو ناحق قید خانے میں بھجوا دیا تھا، سب کو معاف کر دیا۔ اور قدرت کا نظام بھی انصاف کیے بغیر نہیں رہتا ہے، اور قدرت کا نظام انصاف کر ہی دیتا ہے۔ یہ منڈیلا کی افریقہ کے کرسی پر بیٹھ جانا، نیلسن منڈیلا کا دوبارہ افریقہ کا صدر بن جانا، یہ قدرت ہی کا انصاف تھا جو ان لوگوں کے ساتھ میں ان کے سامنے اسے دوبارہ صدر بنا کر کھڑا کر دیا۔ تو دوستوں، آپ کے سامنے نیلسن منڈیلا کی کہانی کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا ہمیں ہو سکتا ہے اپنے ساتھ ہوئے ظلم کا ہم بدلہ لے لیتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں جب ہم قدرت کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ کا انصاف کا ترازو بھی ان لوگوں کے ساتھ انصاف لے لیتا ہے۔ ہمارے سامنے مثال کے طور پر نیلسن منڈیلا کی کہانی۔
ایک مرتبہ جب یہ صدر بن گیا افریقہ کا تو اپنے چیف سیکرٹری کے ساتھ میں وہ ایک ہوٹل میں کھانے کے لیے جاتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ اندر داخل ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک شخص جو ہے تنہا کچھ سوچ میں بیٹھا ہوا ہے۔ نیلسن منڈیلا اپنے کھانے کے لیے آرڈر دیتا ہے، پوری سیکورٹی اس کے ساتھ میں کھڑی ہوتی ہے، لیکن نیلسن منڈیلا جو ہے اس تنہا بیٹھے شخص کو بلواتا ہے اور کہتا ہے اشارے سے کہ تم بھی آ جاؤ، میرے ساتھ کھانے میں بیٹھ جاؤ۔ وہ شخص گھبراتا ہوا اور پاؤں لڑکھڑاتے پاؤں کے ساتھ ایک شک کی نگاہ کے ساتھ نیلسن منڈیلا کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ کھا لیتا ہے، اور گھبراتے گھبراتے اور شک کی نگاہوں کے ساتھ وہاں سے فوراً چلا جاتا ہے۔ چیف سیکرٹری جو سیکرٹری گارڈ تھا وہ نیلسن منڈیلا سے کہتا ہے کہ مجھے اس شخص پر کچھ شک آ رہا ہے، یہ شخص کہیں آپ کو تکلیف نہ دے۔ تو منڈیلا کہتا ہے کہ اس کے بارے میں تم شک مت کرو، یہ کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے، یہ وہی شخص ہے جس نے 27 سال مجھے قید کے اندر ستایا تھا، یہ وہی شخص ہے جس کے پاس جب میں پانی مانگتا تھا تو یہ زور زور سے قہقہے لگاتا اور مجھے قہقہے لگا کر مجھے پانی کی جگہ اپنا پیشاب پلاتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے حد سے زیادہ تکلیف دی، مجھے حد سے زیادہ قید خانے میں ستایا، لیکن آج میں اسے اپنی میز پر اپنی کھانے کی کرسی پر بٹھا کر کھانا کھلا کر میں نے اسے معاف کر دیا۔ جب اس نے یہ بات سنی کہ میں نے اسے معاف کر دیا تو وہ خوشی کے مارے یہاں سے بھاگ گیا۔ تو دوستوں، نیلسن منڈیلا کی کہانی سے ہمیں یہ سبق اور سیکھ ملتا ہے کہ ہمیں جو ہے ہمارے کچھ فیصلے اللہ کے حوالے کر دینے چاہیے۔ قدرت جو ہے ایک نہ ایک دن ضرور بدلہ لے لیتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پوری کہانی پسند آئی ہوگی، تو ضرور اس کہانی کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو بھی اس سے کچھ سیکھنے میں ملے، اور کمنٹ باکس میں میرے لیے اور پوری امت کے لیے ضرور دعائیہ جملے لکھیں، اور ہمارے چینل کو اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔